بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیز دوستو، حسب وعدہ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تو اللہ پاک نے زندگی عطا کی اور آپ دوستوں کے لیے، دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل زندگی بدل دے گا۔ اس عمل کو کرنے والا بندہ اپنی زندگی بدل لے گا اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ قرضے نے مت مار لی ہے، قرضے نے جو ہے وہ ڈبو دیا ہے، قرضہ اتنا سر پہ چڑھ گیا ہے، معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، اور اس دور میں، اس معاشی دور میں، مشکلات کے دور میں ہر بندہ ہی پریشان ہے، کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہے، گھر میں ناچاکیاں بنی ہوئی ہیں، کاروبار ملتا نہیں ہے، نوکریاں ملتی نہیں ہیں، دوست احباب اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے آفیسر حضرات جو ان کے اوپر ہیں وہ اپنے ہٹ درمی پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بھاگ جائے، چھوڑ جائے، اور طرح طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ دوستوں کو ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ دوستو عزیزو، عمل کرنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، بتا میں رہا ہوں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکلات کو حل کرنا میرے رب کا کام ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کام ہے۔ تو جو بندہ یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ کرے گا، یقین کو پختہ رکھ کے کرے گا، پکا کامل یقین رکھ کے کرے گا کہ یہ میں کر رہا ہوں اور اللہ کے کلام پاک سے کر رہا ہوں اور رب العالمین میری مدد فرما رہا ہے، میری مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی بندہ عمل کرے گا وہ یقین مانے 1000% کامیاب ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ عمل آپ کو بتایا جائے، کہ اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور مکمل دیکھنا ہے۔ جو بندہ مکمل دیکھے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آپ لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ ویڈیو کو جو ہے نا وہ سکپ کر دیتے ہیں، آگے آگے جو ہے نا وہ اس کا کاٹ کاٹ کے بگا کے دیکھتے ہیں کہ مطلب کی چیز ملے۔ عزیز دوستو، بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھتا ہے اس کے دل میں، دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ جب بات بیٹھتی ہے تو پھر وہ سوالات نہیں کرتا۔ اس لیے عرض کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی دوستو عزیزو، ویڈیو کو غور سے دیکھا کرو، غور سے سنا کرو، غور سے سمجھا کرو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ آگے بھی شیئر کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، جو ایسی پریشانی کے عالم میں ہے اس کو بھی بتائیں۔ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو عزیزان من، آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو شروع کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کر لینی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ 1.25 پاؤ ہو جائے، 3.25 پاؤ ہو جائے، 1.25 کلو ہو جائے، آپ نے میٹھی چیز جیسے کہ مٹھائی میں سے برفی ہے، لڈو ہیں، جامن وہ کہتے ہیں کہ وہ نمک پارے ہیں، میٹھے میٹھے ہیں، جو اس طرح کے آپ نے وہ چیزیں لے کے بچوں کو تقسیم کر دینی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، یا اللہ کہ یہ میری طرف سے نذرانہ ہدیہ جو ہے وہ قبول کر لے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس عمل کو آپ نے بعد از نماز عشاء شروع کرنا ہے۔ نماز کی پابندی رکھیں گے۔ نماز آپ نے اگر مسجد میں پڑھی ہے تو اسی جگہ پہ مسجد میں آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ کے کر لیں۔ اگر مسجد میں ٹائم نہیں ملتا، گھر آ کے پڑھتے ہیں تو آپ نے گھر میں آ کے کرنا ہے تو گھر میں کر سکتے ہیں، عورتیں گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں، جہاں پہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے
101 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. سوری، درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آئے ہیں تو گھر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گھر میں پاکیزہ جگہ پہ مصلی بچھانا ہے، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت پڑھنے ہیں. چاہے کوئی عورت پڑھ رہی ہے، چاہے کوئی مرد پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی مجبور پڑھ رہا ہے، جو بھی ہے، تو اس کو 2 نفل ادا کرنے ہیں. نفل ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. 101 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیا مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ نے ان کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. تعداد بھی آپ یاد رکھیے گا. آیات مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. درود پاک 101 مرتبہ اول پڑھنا ہے پہلے، اس عمل کو کرنے سے پہلے، اور 313 مرتبہ یہ آیات مقدسہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 101 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. سجدے میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مشکلات کے حل کے لیے. تو میرا مالک انشاءاللہ آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا. آپ نے پڑھنا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ. پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. آپ نے 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. درود پاک اول اور آخر 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ محتاجیاں ختم ہو جائیں گی. محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اگر آپ کسی مقدمے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ پر ناجائز ہے تو اس میں آپ کو کامیابی ہوگی. اگر آپ کسی مرض میں، ایسی مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ مرض جان نہیں چھوڑ رہی، پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اس کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان سے بھی نجات مل جائے گی. تو ہر مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ عمل ایسا ہے کہ زندگی بدل دے گا انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ سب کی دعاؤں کا شکر طالب ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.